اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت، قانون اطاعت و نظام اطاعت الہی جو انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جس کے مقابلے میں قانون عصیان ہے، تمرد و معصیت۔ اطاعت سے مراد خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو بجا لانا، فرمان برداری اور فرمان بری ہے۔ اس بنا پر کہ انسان مومن خداوند تبارک و تعالیٰ کو فرمان روائے مطلق و مقتدر مانتا ہے، حاکم مقتدر و مطلق مانتا ہے۔ ایمان کے مرحلہ میں لا الہ الا اللہ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اب مقام عمل میں حاکم مطلق و حاکم مقتدر کے فرامین کو بجا لانا ہے۔ تمام حالات میں، تمام اعمال میں، تمام امور میں انسان پابند ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو بجا لائے اور اپنی زندگی کا ہر عمل، باطنی و ظاہری اور جزئی، کلی، اجتماعی، انفرادی، نجی اور کاروباری، تمام امور اللہ کے فرامین کے مطابق بنائے۔ لیکن انسان عملاً، حتیٰ انسان مومن، مقام اطاعت میں اللہ کے فرامین کی پیروی و فرمان برداری چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر فرمان رواؤں کے فرامین کی بندگی و اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دو قسم کے احکام اطاعت کے بارے میں ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، جسے اللہ نے فرمان دینے کا اختیار دیا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور دوسری قسم کے احکام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ دیگر جن افراد کو یا گروہوں کو فرمان روا مان لیا ہے اور ان کی بندگی کرتے ہو، یا ممکن ہے وہ اپنی بندگی و اطاعت کروائیں، ان کی اطاعت ترک کرو۔ ان کی اطاعت کے ترک سے اللہ کی اطاعت کے لیے امکان پیدا ہوتا ہے۔ مختلف آیات میں مختلف افراد اور مختلف عناوین و مختلف گروہوں کی اطاعت سے نہی کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ قلم میں جامع طور پر ایک گروہ کا ذکر آیا ہے اور اس کی اطاعت سے نہی آئی ہے کہ آپ نے ان کی بندگی و اطاعت نہیں کرنی، اور وہ ہیں کفار و مشرکین، لیکن نہ اس حیثیت سے کہ چونکہ کفار ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اس لیے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے، لیکن بعض خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کی رائے تسلیم کی جائے، اور اگر کفار کے بجائے مومنین آئیں اور رسول اللہ سے تقاضا کریں کہ مومنین کی بات رسول اللہ مان لیں، تو بھی حکم یہی ہے، ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ رسول اللہ نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ مردم پرستی، عوام پرستی جائز نہیں ہے، عوام کو خدا پرست بنانا ہے، نہ کہ انبیاء و ائمہ و علماء و اولی الامر وہ عوام کا پیروکار بن جائے، عوام کی مرضی کو عملی کرنے والا بن جائے۔
یہاں اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آغاز رسالت، آغاز نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلا گروہ ملائے قریش کا تھا جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے اور انکار کیا پیغام خدا کو اور نظام خدا کا، ایمان ہی نہیں لائے، اس لیے مقام اطاعت تک ان کی رسائی ہی نہیں ہوئی، چونکہ مرحلہ ایمان میں ہی وہ رک گئے اور کافر رہے۔ لیکن لا تعلق اور غیر جانبدار کافر نہیں رہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آئین کے مطابق چلتے ہیں اور مومنین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ اپنے آئین کے مطابق عمل کریں۔ جیسا بعض کفار ہیں اس طرح سے کہ انہیں مومنین سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنے آئین کے تابع ہیں، مومنین اپنے آئین کے تابع ہیں، نہ یہ ان کے مزاحم ہوتے ہیں، وہ ان کے مزاحم نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ کفار ایسے ہیں جو ایمان کو اور مومنین کو تحمل نہیں کرتے، اللہ کے نظام کو برداشت نہیں کرتے۔ آج بھی ان کی تعداد زیادہ ہے جو مومنین کو تحمل نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے اور اپنا آئین اللہ کے آئین کے بجائے دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ کفار جنہوں نے عالمی نظام بنایا ہے دنیا پر ٹھونسنے کے لیے اور مسلط کرنے کے لیے، وہ اپنے مقابلے میں کسی نظام کو پسند نہیں کرتے، وہ از جملہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، تحمل نہیں کرتے، اور ان کی تشخیص یہی ہے کہ اگر ہمارے آئین و نظام اور ہمارے سیاسی نظام کے مقابلے میں، ہمارے اگر ثقافتی نظام کے مقابلے میں، ہمارے فلسفہ کے مقابلے میں اگر کوئی اور تہذیب، نظام، دین موجود ہے جو رکاوٹ ہے، اسے ہٹانا ہے، راستے سے ختم کرنا ہے۔ ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کئی حربیں ہیں، کفار کے پاس۔ وہ اپنے اندر یہ محرک رکھتے ہیں کہ ہمیشہ دین کو، اسلام کو خصوصاً میدان سے باہر رکھیں تاکہ ان کے نظام کے کفر کے نظام کے اور ان کے مشرکانہ نظام کے آڑے نہ آئے، مانے نہ بنے اسلام و دین، اور وہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ ورنہ وہ آئین، وہ اسلام یا وہ مذہبی صورتیں جنہیں وہ اپنا مزاحم نہیں سمجھتے، ان کے مخالف بھی نہیں ہیں، ان کے دشمن بھی نہیں ہیں، اور ان سے ان کو کوئی سروکار بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ایسے آئین اور ایسے نظام ان کے کفریہ نظام اور ان کے مشرکانہ نظام کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں، یا کم از کم بعض مراحل میں ان کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں، اس لیے ان کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن جو نظام نظریے میں ہی ان کا انکار کرتا ہے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ فرمان روا نہیں مانتا، فقط اللہ فرمان روا ہے اور اللہ کے رسول فرمان روا ہیں، اور اولی الامر جس کو اللہ نے امر و فرمان کا حق دیا ہے مومنین پر، انسانوں پر، صرف وہ ہمارے رہنما ہیں یا وہ ہمارے پیشوا ہیں، اس نظام کو تحمل نہیں کرتے، چونکہ اس میں فقط اللہ کی بات کرتے ہیں۔ وحدہ، خدا وحدہ حاکم و فرمان روا ہے۔ لیکن جس میں خدا وحدہ نہیں ہے، آپ خدا کو بھی مانیں اور آپ انہیں بھی تسلیم کریں، ان کی حاکمیت بھی تسلیم کریں، ان کے فرامین بھی قبول کریں، ان کی ڈکٹیشن بھی قبول کریں، اس صورت میں یہ اللہ کے اوپر ایمان کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتے۔ لیکن فقط اللہ اور اللہ کا نظام اسے تحمل نہیں کرتے، بس ان کے اندر ایک بہت مضبوط، قوی محرک پایا جاتا ہے تاکہ مومنین کو اس حالت سے باہر نکالے۔ اس کے لیے وہ مسلحانہ جنگ سے بھی دریغ نہیں کرتے، کتراتے نہیں ہیں، اور اس کے لیے وہ مومنین کے خلاف، اسلام کے خلاف عملی اقدامات، طاقت کے استعمال سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اجتناب نہیں کرتے، اور اس کے لیے
افواہوں سے، پراپوگنڈے سے بھی اجتناب نہیں کرتے اور سازشوں سے بھی نہیں کتراتے، ہر حربے سے مومنین کو اس عمل سے روکیں تاکہ اللہ کا نظام نافذ نہ ہو، چونکہ خدا کی حاکمیت میں ان کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی نظام الہی، اللہ کے نظام کو تحمل نہیں کرتے، ہر حربے سے رسول اللہ کو یا مومنین کی جماعت کو اپنے موقف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کام اگر کوئی اور کرے کفار کے علاوہ، چونکہ کفار میں یہ محرک تھا، یہ انگیزہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، وہ خود پہلے سے اس خطے کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کیے ہوئے تھے اور بتوں کے ذریعے سے، بت پرستی کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات بھی حاصل کر رہے تھے، اپنی حاکمیت بھی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اور اپنی ایک تہذیب آبائی بھی انہوں نے وہاں پر عملی کی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے انہیں اپنا نظام نابود ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، انہیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، انہیں خوب نظر آ رہا تھا کہ ہمارا عہد ختم ہونے والا ہے، ہماری حاکمیت اور ہماری سرداری اور ہماری حکومت اب آخری ایام ہیں یا آخری سانسیں ہیں اس کی۔ لیکن یہی حکم جو قرآن کریم نے کفار کے متعلق ذکر کیا ہے، یہ عمومیت رکھتا ہے، مختص نہیں ہے کفار کے ساتھ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہی کی گئی ہے کفار کی آراء، کفار کی تجاویز، کفار کے ساتھ سمجھوتے اور کفار کے ساتھ بات چیت، مذاکرات کے ذریعے سے ان کی بات کو ماننا اور اپنے موقف میں نرمی پیدا کرنا، اسے قرآن کریم نے فرمایا یہ اطاعت ہے۔ تو یہ اگر کفار نہ کریں بلکہ مومنین کریں، مومنین آ کر اگر حاکم اسلامی سے یہ تقاضا کریں، یہی جو کفار کرتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے موقف میں نرمی کریں، کچھ ہم اپنے موقف میں نرمی کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک مومنین کی حزب ہے، جماعت ہے، اور اس نے ملک کے اندر اپنے حامی زیادہ پیدا کر لیے ہیں، عوام پرستی یا ایسے حربوں سے جس سے عوام کو ورغلایا جا سکتا ہے، کہ ہوتا ہے، تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے، انبیاء کے مقابلے میں بعض اوقات دوسروں نے اپنے حامی زیادہ بنا لیے، کثرت سے لوگ ان کی حمایت کرتے تھے اور انبیاء کی نہیں کرتے تھے۔ مثلا نمرود نے اپنے حامی اور آزر نے اپنے حامی زیادہ بنائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کے حامیوں کی تعداد کم تھی، یا حضرت نوح کے حامیوں کی تعداد کم تھی اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی تعداد زیادہ تھی۔ حضرت مسیح کے مقابلے میں جو طبقات تھے، مذہبی طبقہ، یہود اور سیاسی طبقہ، اس وقت کے جو ملوک تھے، ان کی تعداد، عوام کی حمایت انہیں زیادہ حاصل تھی، حضرت مسیح کے ساتھ زیادہ اکثریت میں لوگ نہیں تھے۔ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا سیاسی یا مذہبی شخص عوام کی حمایت حاصل کر لے، جیسے سامری ہے، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ہے اور اس نے موسیٰ سے زیادہ عوامی حمایت حاصل کر لی اور اپنی حزب اس نے مضبوط کر لی۔ ایسی صورت میں کہ جب کسی نبی کے عہد میں، امام کے عہد میں، یا اولی الامر یا کسی اور عہد میں، جب جیسے آج کا زمانہ ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، امام وقت اور اولی الامر جو اللہ کی طرف سے منصوب ہیں، ان تک رسائی مومنین کی اور ملت و امت کی نہیں ہے، ایسے میں اگر کوئی جماعت، کوئی حزب عوامی اکثریت حاصل کر لے، عوامی حمایت حاصل کر لے، چونکہ عوام حامی ہو جاتے ہیں، انہیں اگر روٹی کپڑا مکان کا وعدہ دیا جائے تو وہ فوراً حامی ہو جاتے ہیں، یا عوام کو جو ان کی خواہشات ہیں ان کے اگر تکمیل کا وعدہ دیا جائے تو وہ فوراً حامی ہو جاتے ہیں۔ عوام کی حمایت حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، سامری نے بہت آسانی سے عوامی حمایت حاصل کر لی۔ عوام کی ہدایت مشکل ہے، نہ عوام کی حمایت لینا مشکل کام ہے۔ عوام کو ہدایت کرنا، عوام کو تربیت کرنا، عوام کو
درست راہ بتانا، عوام کو اللہ کے دین کا تابع بنانا، عوام کو اللہ کے فرمان کا مطیع بنانا اور عوام کو اس راہ پر قائم رکھنا جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے، یہ دشوار کام ہے جو انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ ورنہ ہر نبی چونکہ صالح ترین انسان و پاکیزہ ترین انسان تھے، لہٰذا عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت ان کے پاس ذرائع موجود تھے، بہت آسانی کے ساتھ عوام کو اپنا ہمنوا بنا سکتے تھے، لیکن وہ عوام کو اپنا ہمنوا بنانے نہیں آئے بلکہ عوام کو خدا پرست بنانے آئے ہیں اور ان سے جاہلیت چھڑانے آئے ہیں، ان سے گمراہی سے انہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آئے، عوام جس گمراہی کے اندر ہیں اسی گمراہی کو وہ اپنی سیاست بنا لیں، اسی گمراہی میں عوام کو مزید تائید کریں و تعاون کریں ان کے ساتھ، عوام فوراً اس کے حامی ہو جاتے ہیں اور اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، عوام پرستی بہت آسان مسلک ہے اور جنہوں نے اپنائی ہے وہ موفق ہیں عوام پرستی میں۔ مشکلات ان کو ہیں جنہوں نے عوام کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، ان کا کام دشوار ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مومنین کی جماعت، مومنین جو مدعی ہیں ایمان جو صرف لائے ہیں، مقامی اطاعت میں اگر کوئی شخص، کوئی گروہ جس طرح سے ہے کہ آج تمام مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر اور خصوصاً مملکت پاکستان میں مومنین کا احزاب و جماعتوں میں تقسیم ہونا لازمی ہو گیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی مومن کسی پارٹی میں نہیں ہے تو گویا اس نے آدھا کام کیا، ادھورا کام کیا۔ ایسے ہے جیسے اس نے جس طرح روایات میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، اس کو انہوں نے، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص مرے اور مرنے سے پہلے اپنے امام کو نہ پہچانے اور اپنے امام کی بیعت میں اور اطاعت میں نہ آئے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اگر امام کی امت بن کر اور امام کی پیروی میں نہیں مرا تو یہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہ تمام فرق اسلامی کے اندر مستند روایت ہے، تمام فرق میں ہے۔ اہل سنت کے تمام مذاہب کے اندر یہ روایت قابل قبول ہے، اور امامیہ میں کہ جس شخص کے گردن میں اولی الامر یا واجب الاطاعت امام کی بیعت نہیں ہے اور وہ ان کے تابع فرمان نہیں ہیں، یہ شخص اگر مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرا ہے، جو اپنے عہد کے اولی الامر کو پہچانے بغیر اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ اس کو انہوں نے بنا لیا کہ اگر کوئی مومن مر گیا اور کسی تنظیم کا حصہ نہ ہوا یا کسی جماعت کا حصہ نہ ہوا، کسی حزب کا حصہ نہ ہوا، تو گویا وہ گمراہی کی موت مرا ہے۔ اس لیے عبادت کریں یا نہ کریں، علم حاصل کریں یا نہ کریں، ہدایت پائیں یا نہ پائیں، لیکن ہر صورت میں وہ کسی نہ کسی گروہ کا حصہ ضرور بنتے ہیں۔ چونکہ جمہوری دور ہے اور جمہوریت جماعتی ارکان پر ہے، جماعتوں اور احزاب در حقیقت نظام جمہوریت کے ستون ہیں۔ نظام جمہوری احزاب کے اوپر قائم ہے۔ حزبیں تاریخ کے لحاظ سے جمہوریت کے ہمراہ پیدا ہوئی ہیں۔ احزاب اور جمہوریت دونوں کی عمر 200 سال ہے۔ اس سے پہلے نہ جمہوریت تھی اور نہ اس سے پہلے احزاب تھیں اور نہ جماعتیں تھیں سیاسی جس طرح سے ابھی موجود ہیں۔ اقتدار حاصل کرنے کا یہ موجودہ طریقہ جمہور کے ذریعے اور جمہوری عمل کے ذریعے سے، یہ 200 سالہ تاریخ ہے تقریباً، اور اس 200 سالہ جو ارکان پیدا ہوئے ہیں احزاب، وہ باقی دنیا نے اپنائے نہیں ہیں، اتنے نہیں اپنائے۔ مثلا ہم اگر ہندوستان میں جائیں اور جا کر اتنی کثیر تعداد ہندوستان کی 1 ارب اور تقریباً 20-22 کروڑ انسان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، اگر انہیں جا کر پوچھیں کہ وہ کس جماعت میں ہیں، یہ سارے 1 ارب 22 کروڑ، تو ہمیں تعجب ہوگا کہ ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو کسی حزب میں نہیں ہے، کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے، وہ کسی سیاسی
جماعت میں شامل نہیں ہے، رکنیت نہیں ہے، لیکن شاید ہی اس وقت قرۂ ارض پہ کوئی مسلمان ہمیں ملے، مومن ایسا ملے جو کسی جماعت کا حصہ نہ ہو، جو کسی حزب کا حصہ نہ ہو۔ یہ جلدی احزاب کا حصہ بن جاتے ہیں، اور احزاب عوامی حمایت حاصل کر کے ممکن ہے اس افرادی قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اپنی ووٹوں کے ذریعے سے آئیں اور حاکم اسلامی کے ساتھ آ کر سمجھوتا کرنا چاہیں کہ ہم اسلام کے بعض اصولوں اور اسلام کی بعض شقوں اور اللہ کے بعض احکام جو اس دور کے اندر نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، آیا کفار اگر سمجھوتے کی تجویز لے کر آئیں، مداہنہ کرانا چاہیں اور ادہان پہ مجبور کریں، مداہنہ یعنی ایسی کمزوری، لچک پیدا کرنا تاکہ دوسرا فریق مخالف اس کے لیے قابل قبول ہو جائے، یہ مداہنہ کفار کے مقابلے میں تو قرآن نے روک دیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کفار کی خواہش یہ ہے کہ اگر آپ ادہان کریں تو وہ بھی ادہان کریں گے، اگر آپ لچک پیدا کریں وہ بھی لچک پیدا کریں گے، اگر آپ اللہ کے نظام میں، اللہ کے حکم میں گنجائش نکالیں تو وہ بھی گنجائش نکال لیں گے، تھوڑا سا وہ بھی اپنے موقف سے نیچے آ جائیں گے۔ یہی کام اگر کوئی مومن جماعت کرے، یہی کام اگر کوئی مسلمان طبقہ کرے کہ ایمان رکھتے ہوئے آ کر سیاسی قوت، سیاسی گروہ بنا کر، قوی اپنی حامی بنا کر اور پھر دباؤ ڈالنا شروع کریں، حزب فشار و پریشر پارٹی بن جائیں اور حاکم اسلامی پہ دباؤ ڈالیں آ کر، رہبر اسلامی پر، کہ آپ ادہان کریں، مداہنہ کریں، اپنے اندر لچک پیدا کریں۔ آپ کیا گنجائش ہے ایسی لچک پیدا کرنے کی کہ آپ اللہ کے حکم کے متعلق، اللہ کے فرمان کے متعلق ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں؟ اس وقت حال حاضر میں شدید دباؤ ہے کفار کی جانب سے نظام اسلامی کے اوپر اور حاکم اسلامی کے اوپر کہ آپ عقب نشینی کریں، اللہ کے نظام سے عقب نشینی کریں، ورنہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ اور وہی جو کچھ مطالبہ ان کا ہے، وہی بعض مسلمان و مومن جماعتوں کا، احزاب کا بھی وہی مطالبہ ہے کہ آپ اللہ کے نظام میں لچک پیدا کریں، اس سمجھوتا کریں، اس پر کچھ لیں اور کچھ دیں۔ کچھ لینا اور دینا، یہ لین دین کرنا اللہ کے دین کے اوپر ممنوع ہے۔ مداہنہ اسی کو کہتے ہیں۔ آپ بھی لچک پیدا کریں، آپ بھی ذرا نرمی دکھائیں، ہم بھی نرمی دکھاتے ہیں، اسی کو لین دین کہتے ہیں۔ ویسے لین دین کے لیے عربی زبان میں جو اصطلاح ہے لین دین، چونکہ تجارتی عمل ہے، اس کے لیے مساومہ، لفظ مساومہ ہے۔ مساومہ یعنی جب خریدار اور بیچنے والا دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں اور شے کی مقدار اور کیفیت اور قیمت کے اوپر آپس میں مجادلہ کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور رد و قط کرتے ہیں۔ ایک قیمت زیادہ بتاتا ہے، دوسرا قیمت کم کرواتا ہے، ایک مقدار اور رکھتا ہے، ایک کیفیت جنس کی اور معین کرتا ہے، دوسرا دوسری طلب کرتا ہے۔ تو یہ آپس میں الجھ کر، آپس میں جدال کر کے اور پھر آخر کار اوپر نیچے کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی قیمت تھوڑی کم کر دیتا ہے، دوسرا مقدار تھوڑی بہتر کر لیتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں کسی ایک بات پر آ کے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس سے لین دین میں ایک نزاع کر کے اور الجھ کر بات کو طے کرنا، لچک پیدا کر کے، نرمی دکھا کے، مساومہ ہے۔ یہی اگر دین خدا کے بارے میں ہو تو یہ مداہنہ وہی مساومہ ہے۔ لین دین حق کے بارے میں ناجائز ہے، ممنوع ہے، مطلقہ حرام ہے اور جرم ہے، نہیں کر سکتے۔ یوں نہیں کہ قرآن نے اگر روک دیا ہے مداہنہ سے، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ادہان کریں، لچک پیدا کریں، یہ بھی لچک پیدا کریں۔ اور کسی نے اگر آ کر یہ تشخیص دی کہ نہ، آج کے زمانے میں اسلام کی خاطر، ملت کی خاطر، مملکت کی خاطر کوئی حرج نہیں ہے، مداہنہ کر لیتے ہیں ہم، وہ جرم کیا ہے، خدا کے نزدیک یہ جرم ہے،
آپ نہ کریں. ولا تطع المکذبین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون. ہرگز آپ ان جھوٹوں کذابوں کی اور جھٹلانے والوں کی منکرین کی اطاعت نہ کریں. ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا ان کی اطاعت ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ان کی اطاعت ہے، ان کی آراء و تجاویز ماننا ان کی اطاعت ہے. البتہ یہ مخصوص ہے نظام الہی کے ساتھ، احکام کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی قوانین الہی کے ساتھ مخصوص ہے. مثلا اگر یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بتوں کی مخالفت نہ کریں اور بتوں کی مذمت نہ کریں، نہیں کر سکتے یہ لچک پیدا. یہ اگر آپ سے کہیں کہ آپ توحید پہ اصرار نہ کریں، آپ اللہ کے نظام پہ اصرار نہ کریں، نہیں کر سکتے. یہ اس کا دائرہ حق ہے جہاں پر حکم خدا، قانون خدا و ضابطہ ہے الہی، یہاں پر مداہنہ ممنوع ہے. ورنہ اگر کسی راستے پہ جھگڑا ہے آپ کا، ایک جگہ راستہ ہے کفار نے بند کیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو یہاں اسی راستے سے گزرو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نہ گزریں بلکہ پچھلی گلی سے گزر جائیں، یہاں پر اگر آپ لچک دکھا کے پچھلی گلی سے گزر جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ مداہنہ نہیں ہے. یہاں کمزوری بھی دکھائیں آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے، نزاع ختم کرنے کے لیے، اگر آپ نے اپنا روٹ بدل دیا ہے، آپ دوسری طرف سے چلے گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں وہ شکست نہیں ہے جو دین جس سے بچانا چاہتا ہے، یا اطاعت کفار نہیں ہے یہاں پر، جس پر خدا نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے ہرگز اطاعت نہیں کرنی. اطاعت وہاں دی جہاں آئین ہو، جہاں قانون، جہاں پر ضابطہ اور حکم خدا و فرمان خدا جہاں پر بیچ میں ہو، کہ اللہ کے فرمان کے متعلق وہ تجویز لے کر آئیں کہ اس میں آپ نرمی دکھائیں، اس میں لچک پیدا کریں، اور اس کے مقابلے میں اپنی تجویز لے کر آئیں کہ ہم بھی لچک پیدا کرتے ہیں اور ہماری تجویز کے مطابق آپ یہ کام کریں، ہم یہ کام کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. بس کفار بحیثیت کفار نہیں یہاں موضوعیت رکھتے کہ چونکہ کافر اگر آپ کو مداہنہ پہ اکساتا ہے تو یہ اطاعت ناجائز ہے، لیکن اگر مومن گروپ بنا کے، پریشر گروپ بنا کے اور جماعت بنا کے، پارٹی بنا کے، عوامی حمایت حاصل کر کے وہ آپ پر آ کے دباؤ ڈالیں مداہنہ کے اوپر، تو یہ اطاعت جائز ہو یہاں پر، یا یہ ان کی اطاعت نہ شمار ہوتی ہو، نہ، یہ بھی ان کی اطاعت ہے. جہاں بھی کوئی حق کے مقابلے میں آپ کو مجبور کرتا ہے جھکنے پر، وہاں پر مداہنہ ہے، اور مداہنہ کی اجازت قرآن نہیں دیتا، چونکہ مداہنہ اطاعت ہے کفار کی اور غیر اللہ کی جو ممنوع ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تاکید کے ساتھ پھر فرمان ہے کہ آپ اطاعت نہ کریں کسی حلاف اور مہین کی. یہ تمام عناوین اسی ایک جماعت کے اوپر منطبق ہیں، لیکن الگ بھی ہو سکتی ہیں مصادیق ان سے. یہ خود عناوین مہم ہیں. ممکن ہے کسی ایک مصداق کے اندر اکٹھے ہو جائیں سارے عناوین، ممکن ہے بعض عناوین جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا ہے یہ کسی ایک مصداق میں جمع ہو جائیں، کسی ایک گروہ میں جمع ہو جائیں، یا الگ الگ ہوں. مثلا ان میں سے ایک گروہ مکذبین ہو اور ایک گروہ ایسا ہو جو حلاف ہوں اور ایک گروہ ایسا ہو جو مہین ہو. ہر چند ان میں اجتماعی طور پر تلازم بھی پایا جاتا ہے آپس میں، کہ جہاں پر مکذب ہوگا وہ مہین ضرور ہوگا وہاں، اور جو مہین ہے وہ کذاب ضرور ہوگا، مکذب ضرور ہوگا. لیکن یہ مصداقی تلازم ہے. عملاً میدانی حالت ان کی یہ ہے کہ یہ معروضی صورت یہ ہے کہ یہ حتماً ہوتے ہیں، تلازم ہوتا ہے ان میں، لیکن معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے اور تعریف کے لحاظ سے ان میں آپس میں کوئی تلازم نہیں ہے. لہٰذا الگ ہو سکتے ہیں کہ ایک گروہ مکذبین کا ہو اور وہ سمجھوتا کرنے آئیں، اذہان پہ وہ اکسائیں، مداہنہ وہ کروانا چاہیں، ان کے ساتھ مداہنہ اطاعت ہے ان کی اور ممنوع ہے. اسی طرح اگر حلاف آتے ہیں، ایک گروہ دیگر آتے ہیں، حلاف ان کی حیثیت یا ان کی پہچان، ان کی شخصیت یہ ہے کہ وہ حلاف ہیں،
اور یہ مداہنہ پہ آپ کو اکساتے ہیں، یہ لچک پیدا کروانا چاہتے ہیں آپ سے، یا اپنے اس حلافیت سے آپ کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اطاعت ہے۔ اسی طرح اگر مہان آتے ہیں، مہین آتے ہیں، وہی جو حلاف ہیں وہی مہین ہیں، جس طرح قرآن کریم میں وہ گروہ جو آیا تھا وہ ان ساری صفات کا حامل تھا اس مثال میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ جو گروہ آیا ہے وہ ساری صفات یکجا رکھتا ہو۔ اگر ان میں سے ایک صفت بھی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ سمجھوتا یا اس کے کہنے پر، اس کے دباؤ پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا، اللہ کے فرمان سے پیچھے ہٹنا، یہ مداہنہ ہے اور ممنوع ہے۔ یہ مداہنہ مدارا کے نام پر کریں تو بھی مداہنہ ہی ہوتا ہے، مدارا نہیں بنتا، اور اگر مسامحہ کے نام سے مداہنہ کریں تو بھی وہ مداہنہ ہے اور ممنوع و حرام ہے۔ اس صورت میں بھی وہ مسامحہ نہیں بنتا۔ ہمارے کہنے سے معصیت کو اطاعت کا نام دے دیں تو وہ اطاعت نہیں ہے، وہ معصیت ہی ہے، عصیان ہی ہے، اس کا نام بے شک اطاعت رکھ دیا جائے۔ گمراہی ہے اگرچہ اس کا نام ہدایت رکھ دیا جائے۔ اس لیے جس طرح قرآن کریم نے منافقین کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ جب انہیں کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو زمین کے اوپر، لا تفسدوا فی الارض، تو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے کب فساد کیا ہے۔ انما نحن مصلحون، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح پسند ہیں، ہم فقط اصلاحات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، درست کرنے کے لیے۔ ہم نے کب فساد پھیلایا؟ وہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فساد و افساد، فساد ہی رہتا ہے اگرچہ اس کا نام اصلاح رکھ دیا جائے۔ لا تفسدوا فی الارض، اگرچہ وہ جو مفسدین ہیں وہ اپنے آپ کو مصلحین کہتے رہیں۔ اسی طرح مداہن اپنے آپ کو اگر مدارا کرنے والا، وہ مداری اگر اپنے آپ کو قرار دیتا ہے کہ میں مداری ہوں تو بھی وہ ہے مداہن ہے، بے شک مدارا کے نام پر مداہنہ کرے، یا بے شک مسامحہ کے نام پر مداہنہ کرے، یا مساہلہ کے نام پر کرے، جس عنوان کے ساتھ بھی اس نے یہ عمل انجام دیا وہ ممنوع ہے، قرآن کے روح سے ممنوع ہے، مداہنہ ممنوع ہے۔ حلاف مہین وہ لوگ ہیں جو حلف قسم کو کہتے ہیں، جو قسمیں زیادہ کھاتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ ہے حلاف، زیادہ قسمیں کھانے والے۔ جب یہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ پیشوا کے پاس، رہبر کے پاس آ کر اپنی تجویز لاتے ہیں اور اپنا موقف لاتے ہیں اور تقاضا و توقع کرتے ہیں یہ مداہنہ کی کہ لچک پیدا کریں، کمزوری دکھائیں، اس کے لیے جو روشیں استعمال کرتے ہیں، حربے استعمال کرتے ہیں، ہیلے اپناتے ہیں، ان ہیلوں میں سے مداہنہ پر مجبور کرنے کے لیے ایک ہیلہ قسم کھانا ہے۔ کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، وہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، اور اس طرح سے اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں مومنین کا، وہ مومنین کے رہبر کا، پیشوا کا، قسمیں کھا کر۔ اور اگر ان کی قسموں کے دھوکے میں آ جائے، مومنین آ جائیں یا مومنین کا پیشوا آ جائے اور ان کی قسموں کے دھوکے میں آ کر کے انہوں نے یہ قسمیں کھا کے یہ کچھ کہا ہے، تو بھی یہ مداہنہ ہے، یعنی ان کے قسموں کے دھوکے میں آ کر ان سے سمجھوتا کرنا بھی مداہنہ ہے اور اطاعت ہے۔ ان کی قسمیں مان لینا ان کی اطاعت ہے، جس طرح ان کا سمجھوتے کی تجاویز مان لینا ان کی اطاعت ہے، ان کی قسموں پر اعتبار کر لینا، ان کی قسموں پہ چلے جانا بھی اطاعت ہے، اور قرآن کریم اس اطاعت کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر حلاف، کثرت سے قسم کھانے والا اور مہین، ان کی قسموں میں نہ آئیں، اطاعت نہ کریں ان کی۔ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ قسمیں کھانے والے کی اطاعت یہ کہ اس کی قسم مان لیا آپ نے، آپ کہتے ہیں جی وہ بھائی قسم کھا رہا تھا، وہ جیسا آئے روز ہوتا ہے۔ مومنین کثرت سے دھوکے میں آتے ہیں، قسموں کے دھوکے میں آتے ہیں،
ظلم ہوتا ہے ان کے خلاف ساتھ، اور ستم ہوتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے ان کی، قتل و غارت ہوتی ہے ان کی، اور پھر کبھی کبھار مثلاً احتجاج کرتے ہیں یا اپنی تلافی حق کے لیے کوئی آواز نکالتے ہیں. کچھ لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے آ کر، کہ ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کے جو حق تلفی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی اور آپ کے جتنے مطالبات ہیں وہ سارے قبول ہو جائیں گے. اور بہت جلدی ان قسموں کے دھوکے میں آتے ہیں اور یہ قسمیں ہرگز پوری نہیں ہوتی، لیکن مان لیتے ہیں ان کی بات. یہ ان کی بات مان لینا، ان کی قسموں کے اس میں آ جانا، قسم کو تسلیم کر لینا، یہ اطاعت ہے ان کی. قرآن کریم فرما رہا ہے یہی اطاعت ہے، حلاف مہین کی اطاعت ہے. یہ حلف قسم کے معنی کیا جاتا ہے یہ، لیکن یہ اس کے فقہ اللغہ کے لحاظ سے حلف کا لغوی معنی نہیں ہے قسم، بلکہ حلف کا لغوی معنی ہے تلازم، لزوم، جوڑ. اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں دو چیزوں کو جوڑ دینا، جو چیزیں جن کا آپس میں جوڑ مل جائے، قائم ہو جائے، اور اس جوڑ کے نتیجے میں وہ اشیاء ایک ساتھ نظر آئیں ہمیشہ. اس جوڑ کو، تعلق کو عربی زبان میں لزوم، تلازم یا ملازمہ کہتے ہیں. ملازم یعنی وہ شخص جو دوسرے شخص کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہے، لازمہ ہے اس کا، ہمیشہ اس کے ہمراہ ہے. اردو زبان میں ملازم نوکر کو کہتے ہیں، کام کاج کرنے والا، لیکن عربی زبان میں ملازم ساتھی کو کہتے ہیں. ایسا ساتھی جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ اور جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آتا ہے، ان کے ہمراہ نظر آتا ہے. اسے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے یا ملازم ہے. ملازم اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ حالت رکھتے ہوں. ملازم یعنی یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ملازمہ، مفعلہ دونوں طرف سے، لزوم اگر ہو جائے تو یہ دونوں طرف سے جوڑ ہو تو اس کو ملازمہ کہتے ہیں. اور ملازم جو وہ دو فرد جو آپس میں دونوں تعلق رکھتے ہیں، یا دو چیزیں، دو فرد نہ، دو چیزیں بھی ہوں، جس طرح آگ ہے اور حرارت، یہ دونوں ملازم ہیں. ملازم یعنی آگ ہمیشہ حرارت کے ساتھ ہے اور حرارت ہمیشہ آگ کے ساتھ ہے. ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، تعلق ایسا ہے کہ علیحدگی نہیں ہوتی، جدائی نہیں ہوتی ان کے اندر. اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے یہ لازمہ ہے یا ملازم ہے. یہی امور جو ہیں یہ انسانوں کے اندر بھی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو طبیعتاً آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جیسے آگ اور حرارت ہے، جیسے پانی ہے، رطوبت ہے، جیسے موسم ہے اور موسم کے اثرات ہیں. یہ ان میں آپس میں ایک تلازم ہے، لزوم ہے، جوڑ ہے، ساتھ ہے ان چیزوں کا آپس میں. موسم برسات کا بارشوں کے ساتھ ایک جوڑ ہے، موسم برسات کا طغیانیوں کے ساتھ ایک جوڑ ہے، موسم برسات کا سیلابوں کے ساتھ ایک جوڑ ہے، تعلق ہے، ربط ہے، تلازم ہے ان کا آپس میں. بعض امور ایسے ہیں جن کا تلازم طبیعی ہے، بعض امور ایسے ہیں جن کا تلازم صناعی ہے، نہ طبیعی ہے. یعنی ان کا تلازم ایجاد کرنے سے، بنانے سے، صنعت کاری سے یہ تلازم پیدا ہوا ہے، ورنہ آپس میں یہ چیزیں طبیعتاً جڑی ہوئی نہیں ہیں، متلازم نہیں ہیں ایک دوسرے سے. یہ کسی صنعت کاری کا نتیجہ ہے، کسی دستکاری کا نتیجہ ہے کہ ان دو کو آپس میں باہم ملا دیا گیا ہے. اور کچھ ایسے امور ہیں جن کا تلازم ہے آپس میں، لیکن وہ انسانی امور ہیں، ارادی و اختیاری امور ہیں کہ ان میں آپس میں تلازم ہے. مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبیعتاً ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ یا تعلق نہیں ہے، علیحدگی ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، یہ اپنی شناخت رکھتا ہے، وہ اپنی شناخت رکھتا ہے. لیکن کچھ معاملات، کچھ ایسے معاشرت کے نتیجے میں یہ ایک مقام پر آ کر آپس میں جڑ جاتے ہیں، یا ان کو کسی مفاد کی خاطر آپس میں جڑنا پڑتا ہے. آپس میں تعلق قائم کرنے کے لیے یہ
چونکہ انسانی تعلق ہے، یہ دونوں طرف دو انسان ہیں یا دونوں طرف دو انسانی گروہ ہیں، دو حزبیں ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو قومیں ہیں، دو قبیلے ہیں طرفین، اور یہ اب آپس میں ایک تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جو طبیعتاً نہیں ہے ان کے اندر، جو صنعتی طور پر بھی نہیں ہے، چونکہ انسان ارادہ و اختیار رکھتے ہیں، آگاہی و شعور رکھتے ہیں، انہیں شعوری طور پر، علمی طور پر، انہیں آگاہانہ طور پر، ارادی طور پر انہیں آپس میں تعلق قائم کرنا ہو کہ روزمرہ یہ کام ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک گھر میں لڑکا ہے، ایک گھر میں لڑکی ہے، یہ چاہتے ہیں ان کی آپس میں شادی اور رشتہ ہو، تو یہ ارادہ کر کے شعوری طور پر آتے ہیں اور دونوں خاندان آپس میں آ کر مل جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور قبول کرتے ہیں اس تقاضے کو، اور اس طرح ایک قرابت کے رشتے میں اور مصاہرہ کے رشتے میں آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ایک عقد کے ذریعے سے آپس میں جوڑتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے آپس میں جوڑتے ہیں، اس لیے یہ ایک خاص قسم کا جوڑ ہے جو خاندانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے یا دو افراد کے درمیان قائم ہوتا ہے، اسے ازدواج کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اور امور ہیں جیسے لین دین میں ہیں، معاملات میں ہیں، یا اور اجتماعی امور کے اندر ہیں جہاں بعض انسانوں کو یا بعض گروہوں کو دوسرے بعض کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یا دو ملک ہیں، دو قومیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بعض اوقات یہ تعاون ایسے ہی قائم ہو جاتا ہے، یعنی عملی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رفت و آمد کے ذریعے سے یہ تعاون کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ کرتے کرتے قرابتوں میں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، یہ دو قومیں یا دو قبیلے یا دو ملک۔ بعض اوقات اس رفت و آمد کے نتیجے میں یا تعامل کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ انہیں بیٹھ کر باقاعدہ معاہدہ کیا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، عہد و پیمان باندھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر تجاویز لاتے ہیں اور ایک موضوع معین کے اوپر آپس میں عہد کرتے ہیں، دونوں فریق، دو فرد یا دو گروہ یا دو خاندان یا دو قومیں یا دو قبیلے آپس میں عہد کرتے ہیں، اس کو معاہدہ کہتے ہیں، کیونکہ طرفینی ہے، مفاعلہ ہے، دونوں عہد کرتے ہیں، یہ فریق بھی عہد کرتا ہے، وہ بھی عہد کرتا ہے۔ قدیم زمانوں میں یہ عموماً عہد جنگ کے بارے میں ہوا کرتے تھے کہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا یا کسی قبیلے کے ساتھ آپ کی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اسی طرح وہ بھی متقابلاً عہد کرتا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کسی قبیلے کی جنگ ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے یا آپ کسی پر حملہ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوتا تھا، اور اس معاہدے کے ذریعے سے آپس میں ربط پیدا ہوتا۔ پہلے اجنبیت تھی، لا تعلقی تھی، اور الگ الگ تھا ان کے معاملات سارے، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں آپس میں جڑ جاتے ہیں اور ایک تلازم ان میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے بعد ان کے ہاں آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، تمام رسومات میں، تمام مراسم میں، تمام اجتماعات میں، تمام اہم مواقع پر، خوشی غمی میں یہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع کرتے ہیں، اور یہ جوڑ اور یہ ربط ان کا قائم ہو جاتا ہے، یہ تلازم ان کے اندر آ جاتا ہے، لازمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ معاہدے جب کرتے ہیں تو معاہدوں کو پکا کرنے کے لیے، عہد کو میثاق بنانے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تاکہ فریقین اس کے اوپر قائم رہیں اور اس سے دور نہ ہٹیں۔ معاہدے جن قوموں کے اندر قدریں ہیں، بے شک قبائلی قدریں ہوں، بے شک ان کے اندر اپنی آبائی قدریں ہوں، بے شک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اقوام کے اندر ایسے مسلم اصول سمجھے جاتے ہیں جو ان کی سرخ لکیریں ہوتی ہیں، جن کی وہ ہر قیمت پر وفا کرتے ہیں۔ جیسا بھی انسان ہو، فاسق، فاجر، فاسد انسان بھی ہو، مجرم بھی ہو، تو بھی ان سرخ لکیروں کے اندر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کی قوم کے اندر ان کے آباء و اجداد نے یہ قوانین، یہ اصول
بنائے ہوئے تھے معاشرت کے یا اپنی قوم کے، اور ہر ایک ان کا پابند ہوتا ہے. ان سے جو درگزر کرے یا آگے جائے، عبور کرے جو ان سرخ لکیروں سے، وہ اس قوم کا بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، اور اسے سب مل کر سزا دیتے ہیں، اسے اپنی قوم سے نکال دیتے ہیں، یا اسے جلا دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں، اس کو سخت ترین سزا دیتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ان سرخ لکیروں کو عبور نہ کرے اور ان اصولوں کو توڑے نہیں. آج بھی قبائل کے اندر یہی قوانین ہے کہ جو ان سرخ لکیروں کو توڑتے ہیں ان کا گھر جلا دیتے ہیں، انہیں سخت سزا دیتے ہیں، ان کے پورے خاندان کو تار و مار کر کے اور تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ قبائلی قدریں ان کے لیے اتنی مقدس اور اتنی اہمیت والی ہوتی ہیں. اخلاقی قدریں جہاں پر پائی جاتی ہوں، قبائلی قدروں کے ساتھ ساتھ جہاں اخلاقی قدریں ہیں، جو لوگ اقدار کے پابند ہیں اور اقدار پسند ہیں، ان کے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان قدروں کے پابند ہیں، لہٰذا ہرگز یہ قدریں ان کے یہاں بھی سرخ لکیریں ہوتی ہیں. جہاں اخلاقی قدریں کسی معاشرے قوم کے اندر اگر قائم ہو جائیں تو وہ اس کی سرخ لکیریں ہوتی ہیں. سرخ لکیروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدود، یہ وہ لائنیں ہیں جنہیں کوئی فرد، کوئی مرد عورت ان سے آگے نہیں بڑھے گا، ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، انہیں توڑے گا نہیں اور ان کے مخالف عمل نہیں کرے گا، اور ان کے اندر پابند ہے. ہر معاشرے کے اندر ہیں ایسی لکیریں. اکا دکا باغی، فاسق، فاجر ایسے پیدا ہوتے ہیں اور وہ سزا بھی بھگت لیتے ہیں. جیسے مثلا اس وقت پاکستان میں ہیں، پاکستان ہندوستان میں ایسی سرخ لکیریں ہیں جنہیں لوگ تمام تر بدعملیوں کے باوجود ان کو عبور نہیں کرتے، انہیں مراد کرتے ہیں کہ یہاں تک آگے نہیں جانا. بے شک درپردہ کرتے ہوں لیکن علنی طور پر کھلو مکھلا ایسا کام نہیں کرتے، چونکہ ان کے مقابلے میں باقاعدہ شدت عمل دکھائی جاتی ہے اور عکس العمل دکھایا جاتا ہے ان کو. یہ جو امور ہیں جہاں پر قدریں ہوں، ان قدروں میں سے ایک قدر عہد کی وفا ہے. اگر عہد کر لیا ہے اس عہد کو نہیں توڑتے، اس عہد سے ہرگز آگے نہیں بڑھتے، عبور نہیں کرتے اس عہد سے. عہد کی پابندی کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں. لیکن بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ معاہدہ کر لینا ہی کافی ہے، عہد کر لیا اگر بس یہ کافی ہے، یہ موت تک یہ قائم رہے گا اور پوری نسلوں میں اسے کوئی نہیں توڑے گا. ایسی تاریخی قصے موجود ہیں، واقعات، کہ اگر کسی کے اجداد نے کسی دوسری قوم کے ساتھ عہد باندھا تھا، ان کی ساری نسلوں کے اندر وہ عہد قائم سمجھا جاتا ہے، رہتا ہے کہ یہ بھرم ہے، یہ ہمارا عہد ہے اس قوم کے ساتھ، ہم نے اسے عبور نہیں کرنا، ہم نے اسے تجاوز نہیں کرنا. لیکن بعض اوقات یہ چیزیں اگر یہ قدریں اتنی پختہ نہ ہوں اور شکوک شبہات ہوں یا اعتماد نہ ہو، اتنی پہچان نہ ہو ایک دوسرے کے بارے میں کہ آیا یہ قدروں کے پابند ہیں یا نہیں ہیں. دین بھی اسی طرح سے، دین کی بنیاد بھی اقدار پر ہے. دین کے تمام معاملات انہی اقدار کے اوپر قائم ہیں. قدریں دینی نظام کا ستون ہیں، ارکان ہیں. ان ارکان پر نظام دین قائم ہے. مثلا حقوق انہی قدروں کے اوپر قائم ہے، احکام انہی قدروں کے اوپر قائم ہے، معاملات انہی قدروں کے اوپر قائم ہے، وحتیٰ عبادات انہی قدروں کے اوپر استوار ہیں. منافقت یہ ہوتی ہے کہ قدریں نہ اپنائے انسان اور اعمال سیکھ لے. مثلا کسی قوم میں جائے، ان کی بولی سیکھ لے لیکن ان کی قدریں، ان کی ویلیوز نہ اپنائے. اس کو کہتے ہیں یہ منافقت ہے. یہ نفاق ہے جو بعض معاشروں کے اندر یا اقوام کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ قدریں چھوڑ کر انسان چال ڈھال سیکھ لے، بولی سیکھ لے، کچھ اور دوسری قوم کی ادا سیکھ لے اور اداکاری کرتا رہے قدروں کے بغیر. مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اداکاری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، کسی قوم کے رویے سیکھ لیتے ہیں، بولی سیکھ لیتے ہیں، ان کی چال ڈھال سیکھ لیتے ہیں اور ویسے ہی انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کی قدریں نہیں ہوتی، ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اقدار میں سے ایک ہے عہد اور وفا.
لہٰذا قدیم میں خصوصاً یہ قبائلی معاشرے یہ عہد کے بہت پابند ہوتے ہیں، وہی جاہلیت کے عہد ان کے آپس کے، مارنے کے عہد، مرنے کے عہد، لوٹنے کے عہد اور چوری کے عہد، قتل و غارت کے بارے میں عہد، ہمیشہ اکثر جاہلیت پر ہی عہد و پیمان باندھتے تھے اور اس عہد و پیمان کے پابند ہوتے تھے۔ یہ تمدن نے آ کر عہد و پیمان ختم کر کے ان کی جگہ پر مفادات کو رکھ دیا ہے۔ اب لوگ عہد و پیمان کے پابند کوئی بھی نہیں ہے، مفادات کے سارے پابند ہیں کہ اگر آپ کو کسی جگہ فائدہ ہے، آپ کا مفاد ہے تو آپ یہ کام کریں، اگر مفاد نہیں ہے تو نہ کریں، آپ پابند نہیں ہیں، اپنے مفاد کو دیکھو، عہد و پیمان کو گولی مارو۔ یہ عملاً اس وقت جو تمدن ہے، تہذیب ہے، جہاں مدنیت شروع ہوئی ہے، تو مدنیت نے، چونکہ سرمایہ داری مدنیت ہے، سرمایہ داری مدنیت میں اقدار کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، ضعف ہیں۔ جو شخص قدروں کا پابند ہے یہ ناکام ہے، یہ سرمایہ نہیں کما سکتا، یہ مادیت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ پیچھے رہے گا، شکست خوردہ رہے گا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قدروں کو پائمال کرو اور فقط مفادات کو قدریں سمجھو۔ سب سے بڑی قدر آپ کا اپنا مفاد ہے، اگر یہ پورا ہو رہا ہے تو آپ بہت عالی انسان ہیں، اگر اپنا مفاد نہیں حاصل کر سکتے تو آپ کمزور انسان ہیں۔ لیکن ان قبائل میں یہ چیز نہیں تھی، یہ قدروں کے پابند تھے۔ مزید عہد و پیمان کو پختہ کرنے کے لیے کہ ہم یہ جو ہم نے ساتھ نبھانے کا اور جوڑ جو اپنا بنایا ہے اور قربت جو اپنے اندر پیدا کی ہے، اسے ہم ہمیشہ کے لیے دائمی بنانے کے لیے، وہ یقینی بنانے کے لیے ساتھ قسمیں کھاتے تھے۔ وہ قسمیں بھی اپنی بتوں کی کھاتے تھے، مثلا حبل کی قسم، جو چیز سب سے مقدس ہوتی تھی ان کے پاس، جو سب سے زیادہ ارزش مند گران قدر ہوتی تھی، اس کی قسم کھاتے تھے۔ یہ مثلا لات و عزا کی قسمیں کھا لیں گے، مقدسات کی قسمیں کھا لیں گے، جس طرح سے آج کل لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مقدسات کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ تاکہ دوسرا میری بات پہ اعتماد کر لے، یقین کر لے اور مجھ پر بھروسہ کرے کہ میں جو عہد کیا ہے اس کا پابند رہوں گا، اس کو وفا کروں گا۔ قسموں کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو قانع کرنا، دوسرے کو مطمئن کرنا، دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا فریق دیگر کا، تاکہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسے وہ مان لے، تسلیم کر جائے کہ ٹھیک ہے یہ بات۔ یہ معاہدے ہوتے تھے اجنبی لوگوں کے، لا تعلق قبیلوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں۔ معاہدوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، مشکلات میں، جنگوں میں ایک دوسرے کے ہمراہ رہنا ہے۔ ہمراہی کو، ایک ساتھ رہنے کو، جوڑ کو تلازم کہتے ہیں۔ اس تلازم کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو اٹوٹ بنانے کے لیے، اس کو مضبوط و محکم کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے ساتھ۔ چونکہ قسم بھی عربی ہی لفظ ہے، خود قسم عربی لفظ ہے، حلف بھی عربی ہے، اور قسم کے لیے قسم ہی کا لفظ وضع ہوا ہے، قسم کھانا۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، حقیقت قسم کی یہ ہے کہ آپ گویا کوئی ضمانت کے طور پہ، گارنٹی کے طور پر جیسے کوئی چیز بیچ میں رکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ چیز میری آپ کے پاس رہے گی۔ قسم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان مقدس ترین ایمان اپنا، عقیدت اپنی، مقدسات اپنی ایک ضمانت کے طور پر دوسرے کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں جو اپنے ذمہ لے رہا ہوں، یا اپنے عہد پہ باقی نہ رہوں، تو یہ مقدس چیز جو میری ہے، آپ کے اختیار میں ہے، یہ جو میں نے بیچ میں رکھی ہے، یہ در حقیقت میرا، یا میں اس کو قربان کر دوں گا، یہ چیز اس سے دستبردار ہو جاؤں گا، اس مقدس سے دستبردار ہو جاؤں گا، یا یہ مقدس چیز ہے جو یہ مجھے اثر کرے، یہ مجھے سزا دے۔ مثلا فرض کریں جو بتوں کو بیچ میں رکھتے تھے، لات و عزا و حبل کی قسم کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ
چونکہ ان کے نزدیک لات و عزا و حبل سے، ان بتوں سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی مقدس چیز نہیں تھی، تو انہیں بیچ میں لاتے تھے واسطے کے طور پر کہ میں اس مقدس چیز کو بیچ میں رکھ کر ایک ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو یوں سمجھو کہ میں عزا کو بھی نہیں مانتا، میں حبل کو نہیں مانتا، یعنی میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میرا اس کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا، یعنی اس مقدس سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مجرم انسان بن جاؤں گا یا ایک فاسق فاجر انسان بن جاؤں گا۔ جو لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ کو قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، دوسرے کا شک و شبہ اور تردید تذبذب دور کرنے کے لیے اور اسے قانع کرنے کے لیے، اقناع کے لیے اللہ کو بیچ میں رکھتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، چونکہ اس کا ایمان اللہ ہے اور اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، یعنی اللہ کو ضمانت کے طور پر بیچ میں رکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو آپ یہ سمجھو کہ میرا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ مجھے سزا دے گا اس کی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو۔ پس قسم خود عربی لفظ ہے، جیسے قرآن کریم میں جا بجا استعمال بھی ہوا ہے قسم کا لفظ، لا اقسم بیوم القیامہ، وہ قسم خود عربی لفظ ہے قسامہ، اور اسی طرح حلف بھی قسم کے معنی میں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اصل میں حلف تلازم کے لیے ہے، حلیف بننا یعنی جوڑ اور ربط پیدا کرنا، تعلق قائم کرنا، حلف یعنی تعلق قائم کرنا، حلیف جس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، اور اکثر یہ جو معاہدے تعلقات تھے ان کو محکم قسموں سے کرتے تھے، اس لیے حلف قسم کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ حلاف جو آ کر آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلا رہا ہے، حلف اٹھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، اور مقدسات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ آپ جس چیز کو آپ مانتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ عہد پورا کروں گا، یہ وفا کروں گا۔ ان کی قسمیں ماننا اطاعت ہے، ان کی اطاعت ہے، قسم کسی کی ماننا اس کی اطاعت ہے، خصوصاً یہ قسم اگر جو وہ کھا رہا ہے یہ قسم اللہ کے فرمان کے مقابلے میں کھا رہا ہو، یعنی مومن کو خدا کے فرمان سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کہ آپ لچک پیدا کریں میں بھی لچک پیدا کرتا ہوں، آپ یہ معاہدہ کریں میں بھی یہ معاہدہ کرتا ہوں، میں اپنے معاہدے پہ قائم رہوں گا، اور ساتھ قسم کھاتا ہے، حلف قسم کھا کر معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس عہد کے مطابق میں بھی اپنے اندر مداہنہ کروں گا، لچک پیدا کروں گا، آپ پہل کریں، آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں میں بھی پیچھے ہٹوں گا، اور ساتھ قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ یا یہ کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے حامی ہیں۔ مثلا عموماً مومنین کے ساتھ جو آ کر بیٹھتے ہیں، فرض کریں قاتل کہ روز مرہ ہوتا ہے یہ کام، قاتل گروہ مومنین کا قتل عام کر کے پھر کسی بھی وقت الیکشن کے دنوں میں، ووٹوں کے دنوں میں، یا کسی اور مسائل کسی اور مصلحت کے تحت مومنین کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قاتل خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے حامی ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں ساتھ، اور مومنین ان کی قسمیں باور کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، یہ زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت مت کرو۔ ان کی اطاعت کیا ہے؟ یعنی ان کی قسموں پہ مت جاؤ، ان کی قسموں کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی قسموں پہ بھروسہ مت کرو، یہ اپنی قسموں کے پابند نہیں ہیں۔ یہ حلاف آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ حلاف ان کا مقصد صرف یہ کہ آپ کو دین سے ہٹائیں، فقط یہ چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ان کے متعلق حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ فقط آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں، بس ان کی خواہش یہ ہے۔
اور ہٹا کے پھر نہ کسی عہد کے پابند ہیں نہ کسی وعدے کے پابند ہیں. جس طرح شیطان ہے، شیطان کا کام انسان کو اللہ کی نافرمانی کرانا ہے، نافرمانی کرا کے پھر خود بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے کہ میرا کام پورا ہو گیا، اس سے زیادہ میرا تیرا ساتھ نہیں ہے، میرا اتنا ہی کام تھا کہ میں تجھے اللہ سے دور کر دوں. متعدد آیات میں ہیں. سورہ مبارکہ نساء میں آیا 89 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کی خواہش اور ان کی باطنی نیت کو فاش کیا ہے. ودو، یہ چاہتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، شدید خواہش رکھتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا، کہ آپ بھی کفر کریں جس طرح وہ کافر ہیں. یہ ان کی خواہش ہے کہ آپ انہی جیسے ہو جائیں. باطن سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں، فتکونون سوا، تاکہ دونوں ایک جیسے کافر ہو جائیں آپ. یہ ان کی اندرونی خواہش ہے. اس کا کبھی اظہار کرتے ہیں اور کبھی چھپاتے ہیں اس کو، لیکن اصل میں دل میں یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. سورہ بقرہ میں ہے، آیا 105 میں ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ چاہتے ہیں کہ، خواہش رکھتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل نہ ہو، تمہیں کوئی بھلائی نصیب نہ ہو. یہ کفار کی دلی خواہش ہے. یہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اب یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ معصیت ہو، رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانا جائے. اور اس طرح کی متعدد آیات میں ان کی قلبی رجحان کا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ چاہتے یہ ہیں، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، یہ جو آپ کو اعتماد میں لے رہے ہیں، قانے کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں، خوب ان قسموں کے اوپر کیوں جاتے ہو آپ؟ کس قدر پشیمانی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو ان کی قسموں کا بھروسہ کر لیتے ہیں. جس کی ایک مثال حالیہ دنوں میں یہ ایٹمی معاہدہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور انہوں نے ان کی قسموں پر باور کر لیا، اعتماد کر لیا ہے کہ وہ اپنی قسموں پر قائم رہیں گے، جس میں سے کسی پر وہ قائم نہیں، اور کتنے پشیمان و شرمندہ ہیں اس وقت. البتہ بعض شرمندہ ہیں، بعض ڈھیٹ ہیں، وہ کوئی شرمندہ نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. آپ کسی حلاف کی اطاعت مت کریں، یعنی ان کی قسمیں مت مانیں. آپ بعض اوقات کی قسمیں کھاتے ہیں اس طرح سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کا تعاون کریں، آپ ان کو ووٹ دیں، آپ ان کی حمایت کریں، اور یہ آپ کے مشکلات حل کریں گے. اگر ان کی قسمیں آپ نے یقین کر لیں، باور کر لیں، یہ اطاعت ہے ان کی. یعنی قرآن کریم نے ایک سادہ سا ضابطہ متعارف کروا دیا ہے بہت عام ہر آدمی کو، کہ حلاف جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، یہ اگر آئے اور آ کر قسموں کے اعتماد میں آپ کو لے لے اور آپ اس کی قسمیں مان لیں، یہ اس کی اطاعت سمجھا جائے گا. یعنی آپ جس کی قسم کا بھروسہ کرتے ہیں، باور کرتے ہیں، اس کے مطیع ہو گئے. آپ قسم مان کر اس کی اطاعت کر لی آپ نے. خوب حلاف کذاب ہوتا ہے. شروع میں ہی آیت کریمہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان جھوٹوں اور جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ہر جھوٹا حلاف ہے اور ہر حلاف جھوٹا ہے. ہر قسمیں کھانے والا، زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہے. چونکہ قسم کو وہ پردے کے طور پر استعمال کرتا ہے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے. وہ حقیقت جو اس نے پنہان کر لی ہے، مخفی کر لی ہے، اسے دبانے چھپانے کے لیے یہ قسم کا سہارا لیتا ہے، اپنی قسم کو اس کے اوپر پردہ بنا کر پیش کرتا ہے. قسم نہیں ہے دین کے اصولوں میں سے کسی چیز پر قسم نہیں. بعض جگہ ہیں عدالت میں، قاضی شرعی، قاضی عادل کے پاس جا کر قسم ہے بعض فیصلوں کے لیے، جیسے تہمتیں ہیں، بہتان ہیں، قذف ہے، یا اس طرح کے جہاں عزت و ناموس
کے مسائل ہیں وہاں پر یا بعض دیگر معاملات میں جہاں اختلاف ہو جاتا ہے، حکم قاضی کے لیے کہ وہ مدعی مدعا علیہ کو بیٹھ کر ان سے قسم لے، وہاں پر یہ قاضی شرعی لے سکتا ہے۔ لیکن جہاں قاضی طلب نہ کرے قسم، اور جہاں خود اللہ کا فرمان نہیں ہے قسامہ کا، اور وہاں پر قسمیں کھانے والے یہ جھوٹے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا۔ قسم در حقیقت ایک متبادل ذریعہ ہے انسان کے عمل کا، صداقت کا اور خلوص و اخلاص کا، کہ جہاں پر انسان اپنی صداقت ثابت نہیں کر سکتا قسم کا سہارا لیتا ہے۔ صداقت انسان کا صدق و صداقت و سچائی عمل سے ثابت ہوتی ہے، اس کی کارکردگی سے ثابت ہوتی ہے۔ عمل میں انسان جن عادتوں کا پابند ہے انہی کے اوپر چل رہا ہے، لیکن قسمیں کھاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی قسم باور کرنا، مان لینا، یہ اطاعت ہے، اس کی دھوکہ ہے، یہ سادگی ہے، سادہ لوحی ہے کہ انسان ان کی قسم کو باور کر لے۔ اصل چاہیے یہ تھا کہ یہ عمل میں اپنی سچائی ثابت کرے، اپنی کارکردگی عمل میں، مقام عمل میں، اطاعت میں ثابت کرے کہ یہ مطیع خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، یہ وفادار ہے، یہ قدروں کا پابند ہے، یہ اصولوں کا پابند ہے، یہ ضوابط کا پابند ہے، یہ اسے عملاً ثابت کرنا چاہیے، یہ نہیں کر پاتا۔ لہٰذا صداقت عملی کے بجائے صداقت لسانی آ کے دعویٰ کرتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے میں سچا ہوں، میں پکا ہوں، میں وفادار ہوں، میں ایسے کروں گا۔ اور جو اس کی باور کر لیتا ہے، یعنی جو انسان عمل میں صداقت مشاہدہ نہیں کرتا لیکن اس کی زبان پہ بھروسہ کر لیتا ہے، یہ دھوکہ خور ہے، یہ فریب خور انسان ہے۔ جو دوسروں کی باتوں کو مان لے، قسموں کو مان لے، لیکن ان کی کارکردگی کو دیکھ کر اسے چشم پوشی کر لے۔ مثلا ایک انسان ہے کہ آج تک اس نے کوئی عہد وفا نہیں کیا اور اب قسم کر رہا ہے کہ اس دفعہ کروں گا، وہ اس کی قسم پہ اگر باور کر لیا تو یہ سادگی ہے، سادہ لوحی اور بے وقوفی ہے یہ، چونکہ عمل میں تو اس نے آج تک کوئی اپنا عہد وفا نہیں کیا، اپنی کوئی بات اس نے پوری نہیں کی، اپنی کسی ذمہ داری کا اس نے ثبوت نہیں دیا۔ اب قسم کے ذریعے سے متبادل ایک راستہ اپنا کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے جو عمل میں اس سے نہیں ہو سکا، جو کمی مقام عمل میں رہ گئی ہے اسے پورا کرنا چاہتا ہے قسم کے ذریعے سے۔ اور قسم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ عمل میں جو کمی رہ جاتی ہے، صداقت، وہ قسموں سے پوری کی جائے۔ قسمیں کبھی بھی عملی صداقت کی تلافی نہیں کر سکتی ہیں۔ جو چیز مقام عمل میں درکار ہے وہ مقام عمل میں ہو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اگر مقام عمل میں نہیں آئی پھر اسے باور نہ کریں۔ مثلا اگر یہ قرآن کی یہ ہدایات، یہ اصول کہ آپ ان کی قسموں کے دھوکے میں مت جاؤ اور ان کے دھوکے میں نہ آؤ، اگر یہ قوم، مسلمان قوم، پاکستان کی مسلمان قوم اگر یقین کر لے، باور کر لے، تو یہ سیاسی نظام جو ابھی دھوکے کا، فراڈ کا، سارا قسموں پہ چل رہا ہے اور زبانی کلامی ان باتوں پہ چل رہے ہیں، کہ جہاں پر آج تک اس ملک کی تاریخ میں ایک سیاستدان نے اور ایک حکمران نے بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہزار قسموں کے باوجود، لیکن یہ قوم اس کے باوجود پھر جب یہ آتے ہیں، سیاسی مذاکرات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ بس یہ ان کے مطیع ہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، آپ اطاعت مت کرو ان کی قسموں میں آ جانا، یہ ان کی اطاعت ہے۔ مہین ہون سے ہے، ہون ضعف و کمزوری کو کہتے ہیں، لیکن نہ وہ ضعف و کمزوری جو انسان کے اندر کسی عام وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ خصوصاً وہ کمزوری جو دوسرا انسان کے اوپر ٹھونس دیتا ہے، کسی ایسے مقتدر کی طرف سے انسان کے اوپر جو حقارت اور وہن، کمزوری، ضعف تحمیل کیا جاتا ہے،
اس کو ہون کہتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے آ جاتی ہے، یہ ہون نہیں ہے۔ اگرچہ عربی زبان میں اس کو استعمال مقام استعمال میں کرتے ہیں، ہر کمزوری کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ وہن، لیکن لغتاً وہن وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں ایک شے مضبوط ہے، قوی ہے، لیکن کسی دوسرے نے آ کر اس کو کمزور بنا دیا ہے۔ مثلا جیسے ایک تناور درخت ہے، کھڑا ہوا ہے مضبوط تنے کے ساتھ، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، لیکن اس علاقے کے رہنے والے دیہاتی وہ روزانہ آ کر اس درخت کو کاٹتے ہیں، اس کے چھلکے اتارتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یا اس کی جڑیں کاٹتے ہیں یا اس کے ارد گرد کی زمین خراب کر رہے ہیں، کھود رہے ہیں، اور اس درخت کی جڑوں کو کمزور کر دیا ہے، یا اس درخت کے تنے کو کاٹ کاٹ کے تراش کے اس کو کمزور کر دیا ہے، اور ایک دن یہ درخت گر جاتا ہے۔ یہ کمزوری دوسروں نے اس کے اندر پیدا کی ہے، یعنی خود ان لوگوں نے اس کے اندر پیدا کی۔ یہ وہن ہے۔ وہن جس سے لفظ توہین نکلا ہے، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، توہین، آج دن ہم اس کو اپنی بول چال میں ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو اور اردو سے ملحقہ جتنی مقامی زبانیں ہیں، پنجابی اور سرائکی اور پشتو اور دیگر زبانیں، ان سب میں لفظ توہین جو عربی لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ توہین ذلت، حقارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی ذلت و حقارت میں استعمال ہوتا ہے جو دوسرا انسان کی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک باعزت انسان کو، ایک باشرف و باکرامت انسان کو سب کی نگاہوں میں حقیر کر دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس کی شخصیت کشی کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وہن اور توہین۔ ہر چند مقام استعمال میں عربی زبان میں وہن اور اس لفظ سے مشتقات استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے عذاب بھی رکھا ہے، عذاب مہین ایسا ہے جو توہین آمیز عذاب ہے، یعنی جس میں حقارت بھی ہے، ساتھ عذاب بھی ہے، تحقیر و تذلیل بھی ہے انسان کی اس عذاب کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیر ہیں، پست ہیں اور گھٹیا انسان ہیں، انہیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ مہین ہیں۔ یہ مہین جو دوسروں کے دباؤ میں ہوتے ہیں اور دوسروں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مہین، جو کسی کے دباؤ میں آ کر کمزور پڑ گیا ہے، حقیر ہو گیا ہے۔ مثلا ایک قوم ہے، ملت ہے، اپنی جگہ باعزت قوم ہے، اس کے پاس ہر عزت کا ذریعہ وسیلہ موجود ہے، لیکن کسی استبدادی نظام میں آ کر اب ان کی تحقیر روز ہوتی ہے، ان کی حقارت ہوتی ہے، یہ مہین ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو آ کر توہین کرتے ہیں، یعنی پست ہیں، گھٹیا ہیں، حقیر ہیں، اور تحقیر و تذلیل کرتے ہیں، آ کر مومنین کی تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ان مہین توہین کرنے والے یا خود پست لوگ جو ہیں، گھٹیا، جو دوسروں کے سامنے حقیر ہیں، ذلیل ہیں، ان کی اطاعت مت کرو۔ یہ حلاف جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں آپ کے پاس آ کر کہ آپ کو راہ خدا سے اور اپنے دین و مسلک و مذہب سے دور کریں، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی قسموں کے دھوکے میں مت آؤ، یہ آپ کے خیر خواہ، حامی، ہمدرد نہیں ہیں۔ اور دوسرا، یہ خود ہیں، ذلیل ہیں، ضعیف ہیں، اور جو جس طرح خود دوسروں کے سامنے تحقیر شدہ ہیں، حقیر ہیں، یہ اب وہ حقارت آپ کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اس وقت آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو عرب ممالک، یورپیوں کے اور مغربی اور امریکی ممالک کے سامنے حقیر ہیں، پست ہیں، انتہائی پست ہیں ان کے سامنے، اور وہ ان کی تحقیر کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو تبصرے کرتے ہیں، جو رائے رکھتے ہیں، وہ بہت ہی توہین آمیز رائے ہے۔ انہیں احمق، بیوقوف، گائے اور کیا کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ملأ عام میں، میڈیا کے سامنے، اور ان کی باقاعدہ
رسمی ملاقاتوں میں، سرکاری ملاقاتوں میں ان کے ساتھ وہ الفاظ ان کے سامنے استعمال کرتے ہیں، اور یہی حقیر، پست، مہین، یہ دوسری اقوام کے اوپر آ کر وہی عمل دہراتے ہیں۔ مثلا عرب خود مغربیوں کے سامنے حقیر ہیں، اسرائیل کے سامنے حقیر ہیں، اور یہی عرب آ کر دوسری مسلمان قوموں کو خرید لیتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ یہ پست ہیں، یہ مہین ہیں، ان کی اطاعت مت کرو، ان کے فرامین مت مانو۔ آپ یہ اگر کوئی لالچ بھی دیتے ہیں، آپ ان کی اطاعت نہ کرو۔ مہین یعنی سرفکندہ، ذلیل، حقیر، پست۔ یہ جو گھٹیا اور پست ہیں، دوسروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ کر آپ کی توہین و تحقیر کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا تھا صدر اسلام میں بھی، مکہ میں رسول اللہ کے پاس، جس طرح اس آیت کا شان نزول اس سورہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ آئے رسول اللہ کے پاس آ کر، اور پہلے اور حربے اپنائے، اور پھر یہ تجاویز لے کر آئے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں، ہمارے حالات خراب نہ کریں، مکہ کا نظام چلنے دیں، آپ خاموشی سے ایک جگہ اپنی عبادت کریں، آپ کے اپنے پیروکار ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ یہ سمجھوتا کرنے آئے تھے، مداہنہ کرنے آئے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ اور اسی پر یہ آیا نازل ہوئی کہ یہ ودّو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں، ان میں بھی لچک آ جائے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی پست ہیں، گھٹیا ہیں۔ بعض کے بارے میں بس سارے ہی گھٹیا تھے، نہ یہ کہ بعض ان میں سے ودیا تھے اور کچھ گھٹیا تھے۔ رسول اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی تھے وہ گروہ پورا، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اور ولید مغیرہ ہے، فلاں ہیں، یہ سب کے سب انتہائی گھٹیا اور پست انسان، اپنے معیاروں کے مطابق بھی گھٹیا انسان تھے۔ جاہلیت کے معیاروں میں بھی یہ بہت گھٹیا انسان تھے، پست انسان تھے، چونکہ کسی بھی گمراہی سے چوکتے نہیں تھے، کسی بھی غلط کام سے دور ہٹتے نہیں تھے۔ اب یہ اس قوم کے سردار بنے ہوئے تھے، ہیں بہت حقیر اور پست، لیکن نواب اور سردار اور وڈیرے اور چودھری، یہی گھٹیا انسان۔ اور اب یہی پست انسان جو اس معاشرے کے سب سے پست انسان ہیں، یہ آئے ہیں رسول اللہ کے پاس تجاویز لے کر کہ مکہ سارا ہمارے ساتھ ہے، مکہ کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، اور مکہ کے ووٹ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے خلاف ہیں سارے لوگ، لہٰذا ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنی یہ تحریک ختم کریں، اپنے افکار ختم کریں، اور ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑیں، ورنہ ہم کسی اور راست اقدام پر آ جائیں گے۔ یہ دھمکی ہے جو انہوں نے دی رسول اللہ کو۔ ایک مرتبہ آئے رسول اللہ کے جو حامی و ناصر تھے حضرت ابو طالب، ان کے پاس آئے، اور ان کے ذریعے سے تجاویز، رسول اللہ کے چچا کے ذریعے اور کفیل جو تھے ان کے ذریعے سے یہ تجاویز دینے کی کوشش کی اور دباؤ ڈالنا چاہا۔ اور اس وقت بھی رسول اللہ نے انہیں بہت صاف دو ٹوک جواب دیا، اگر یعنی جناب ابو طالب کو کہا کہ آپ جا کر انہیں کہہ دیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بعد آئی یہ تجویز لے کر کہ مداہنہ کرتے ہیں، کچھ آپ لچک پیدا کریں، کچھ ہم لچک پیدا کرتے ہیں، چونکہ اس مرحلے میں واضح ہو گیا تھا کہ رسول اللہ اپنے موقف سے ایک ذرہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دوبارہ مداہنہ کی تجویز لے کر آئے۔ لیکن یہ جو تجاویز لے کر آئے یہ بہت گھٹیا انسان تھے۔ قرآن فرما رہے کہ مہین انسان تھے، پست تھے، قسمیں کھا رہے ہیں لیکن ہیں بہت گھٹیا انسان، ہیں بہت پست انسان ہیں۔ جب گھٹیا انسان تمہارے پاس آئیں تو آپ اطاعت مت کرو ان لوگوں کی۔ یہ مت دیکھو ان کی کروفر کیا ہے، ان کے گھوڑے کتنے ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی ہیں، ان کے رینک کیا ہیں، ان کے عہدے کیا ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، ان کی ثروت کتنی ہے، ان کی دولت کتنی ہے، ان کی فیکٹریاں کتنی ہیں، ان کے فلاں۔ قرآن فرما رہے یہ بہت ہی گھٹیا ہیں، بہت ہی پست ہیں، بہت ہی ذلیل ہیں۔ کیوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے حقارت سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ یہ جو کچھ اگر یہ حقیر نہ ہوتے، پست نہ ہوتے،
تو آج یہ حالت نہ ہوتی کہ یہ اٹھ کر آپ کے سامنے آ کر اس ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر نہ بیٹھتے، اگر یہ گھٹیا اور حقیر نہ ہوتے، پست نہ ہوتے۔ ایک پست انسان، گھٹیا انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر ڈٹائی سے بیٹھ کر اور انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے موقف میں پیچھے ہٹیں، آپ ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑیں، آپ ہمارے بتوں کو نہ چھیڑیں۔ یہ گھٹیا انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ملاک معیار قائم کیا ہے، جو ابھی مومنین کی نظروں میں ہونا چاہیے کہ مومنین، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی بات میں ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے اور اصحاب بدر آئے، یعنی مجاہدین بدر، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، جنہیں قرآن نے بہت سراہا ہے اور جنہیں رسول اللہ نے بہت سراہا اور ان کی بڑی تحسین و تقدیر کی، اور واقعاً بہت اعلیٰ مقام ہے ان شہداء کا بھی اور ان جنگجوؤں کا بھی اور مجاہدین کا بھی، کیونکہ اللہ نے ان کا مقام سب سے بلند تر قرار دیا ہے۔ جن حالات میں انہوں نے استقامت دکھائی ہے، اس حالات نے ان کو یہ برتری عطا کی ہے دراصل، ورنہ بعد میں جب اسلام ایک طاقت بن گیا، قوت بن گیا، اور پھر اندر اس کے مجاہدین اور زیادہ ہو گئے، ان مجاہدین سے وہ مجاہدین مرتبے میں بہت اعلیٰ ہیں چونکہ انہوں نے بہت دشوار اور کٹھن مراحل میں استقامت دکھائی تھی۔ انہوں نے اسلام کی طاقت کے زمانے میں اپنے قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس وقت کیا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس اور رسول اللہ کے پاس، اسلحہ نہیں تھا، فردی قوت نہیں تھی، قلیل جماعت تھی، ہجرت کر کے مدینہ سے آئے، مکہ سے آئے تھے، اور ابھی اپنی بنیادیں اس طرح سے مضبوط نہیں کی تھیں، بیت المال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس عالم میں جب ان مجاہدین نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا مقام تھا۔ رسول اللہ جب مسجد میں تشریف فرما ہے اور کچھ لوگ آ کے پہلے بیٹھ گئے، رسول اللہ کے بہت قریب ہو کر آ کے بیٹھے، بعد میں اصحاب بدر آئے تو رسول اللہ نے ان مجاہدین سے کہا کہ ان اصحاب سے کہا، یہ صحابہ تھے، ظاہر جو رسول اللہ کی صحبت میں تھے صحابہ ہیں، ان صحابہ کو کہا کہ آپ اٹھو، انشزوا، اور جگہ دو ان مجاہدین بدر کو، لیکن یہ ہلے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے، اٹھے بھی نہیں۔ پھر ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی کہ یہ کیا نافرمانی بدتمیزی ہے۔ آپ جب اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ مجلس میں، اور وہیں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ایک تو دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو، ساری جگہ خود نہ گھیرو، اور اگر علماء و مجاہدین آتے ہیں جنہیں اللہ نے برتری دی ہے تو ان کو جگہ دو، جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سے برتر درجے والے مومنین آتے ہیں، آپ سے برتر درجے والے نہ جنہیں آپ نے برتر قرار دیا ہے، کہ عموماً کسی علاقے کا فاسق فاجر اگر آ جائے، سیاستدان آ جائے تو کہتے ہیں برتر مومن آ گیا، دوسرے مومنین کو، علماء کو اٹھا دیتے ہیں۔ آج کل جو رائج ادب ہے مجالس کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ثروت مند آ گیا ہے، دولت مند آ گیا ہے، اگر کوئی سیاسی آ گیا ہے، کوئی عہدیدار آ گیا ہے، کوئی سرکاری آفیسر آ گیا ہے، تو اس کے لیے جگہ خالی کرا دیتے ہیں کہ یہ صاحب آ گئے ہیں مجلس میں، ان کے لیے جگہ خالی کرو۔ علماء بیٹھے ہوئے تھے، علماء کو اٹھا دیتے ہیں۔ قرآن فرما رہے نہ، یہ نہیں ہے درجات برتر والے، انہیں اٹھا دو اپنی جگہ سے اگر علماء مسجد میں مجلس میں آ جائیں، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو درجہ دیا ہے، ان کے درجات بلند کیے ہیں، لہٰذا اگر یہ آ جائیں تو آپ ان کو جگہ دو، اٹھ جاؤ مجلس میں، پیچھے چلے جاؤ اور انہیں آگے جگہ دو، آپ مناسب جگہ انہیں دو۔ یہ اسی موقع پر نازل ہوا۔ جنہیں لوگ کم سمجھتے تھے، قرآن نے انہیں بہت اعلیٰ درجہ دیا ہے۔ قرآن انہیں نہیں کہتا یہ مہین ہے، یہ پست ہیں، گھٹیا ہیں، یہ بہت بلند درجے کے مالک ہیں۔ اللہ نے ان کو درجات دیے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا درجہ دیا ہے کہ رسول اللہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی محفل میں وہ جب آتے ہیں تو خود رسول اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور مجلس میں ان کے لیے جگہ بنواتے ہیں، اور پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ انہیں مقام دو، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ یہ عزیز ہیں، یہ خدا کی راہ میں برتر ہیں، یہ اعلیٰ درجہ، اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہ پست اور گھٹیا لوگ آپ کے پاس تجاویز لے کر آتے ہیں، جو آپ کے پاس
مداہنہ کے لیے آتے ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ لچک پیدا کریں اور آپ چھوڑیں اپنا کام، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں یہ گھٹیا انسان ہیں، یہ پست و ذلیل انسان ہیں، اور آپ اطاعت مت کرو ان پست لوگوں کی، ان گھٹیا لوگوں کی۔ واقعہ نبی مثلا امریکی مشیر، امریکی وزیر، امریکی صدر، یہ پست لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں، آ کر فرمان لاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، مت اطاعت کرو ان کی تجاویز مت مانو۔ یہ دباؤ ڈالتے ہیں، اب آپ عزت کے ساتھ رہو، آپ حقارت قبول نہ کرو، آپ وہن قبول نہ کرو۔ وہن وہ کمزوری ہے جو حقارت و ذلت کے ہمراہ دوسرا ٹھونستا ہے، دوسرا یہ مقام پست کرتا ہے۔ یہ کام مت کرو۔ ابھی سینیٹر مثلا امریکی سینیٹر آتا ہے، آ کے دورہ کرتا ہے، اور دورہ کر کے پھر جاتے ہوئے دھمکی دے کے جاتا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ہم اپنا رویہ بدلیں گے۔ خوب، اس سے زیادہ بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تحقیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی سے قرآن منع کر رہے کہ نہ کرو یہ کام۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے پست اور گھٹیا ان کی اطاعت مت کرو، یہ آپ کو اور ذلیل کریں گے، اور تحقیر کریں گے، اور حقیر بنائیں گے، اور آپ کو دوسروں کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیں گے۔ آپ، یہ قرآنی اصول ہیں، یہ قرآنی ضابطے ہیں مومنین کے لیے، لیکن مومنین نے سیاست قرآن سے نہیں لی ہے، مسلمانوں نے سیاست قرآن سے نہیں لی ہے، مسلمانوں نے سیاست سابقہ سیاستدانوں سے لی ہے۔ مثلا پڑھتے ہیں ابھی گزشتہ کامیاب سیاستدانوں کو پڑھا جاتا ہے، اور ان کی سیاست کو، مثلا اس وقت کامیاب ترین سیاستدان دنیا کے وہ جو سمجھے جاتے ہیں، وہ ابراہم لنکن کامیاب ترین سیاستدان ہیں، اور ونسٹن چرچل یہ کامیاب ترین سیاستدان ہیں، یہ مارشل ٹیٹو یہ کامیاب ترین سیاستدان ہیں، یہ فلاں شخص یہ کامیاب ترین سیاستدان ہیں۔ یہ ہمارے ماڈل ہیں۔ یا تاریخ میں بھی اگر دیکھیں، تاریخ اسلام میں کامیاب حکمران کون رہے ہیں، مغلوں کے اندر کامیاب بادشاہ کون ہیں، یہ ہماری تاریخ ہمیں پڑھاتی ہے، کامیاب حکمران فلاں تھے، کامیاب سلاطین فلاں تھے۔ یا معاویہ بن ابی سفیان یہ کامیاب ترین سیاستدان ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کے اور ان کے حالات اور سیاست پڑھ کے جب مومنین سیاست اپنائیں گے تو وہ قرآنی سیاست نہیں ہوگی۔ قرآنی سیاست یہ ہے کہ آپ قرآن سے سیکھیں کہ کسی پست گھٹیا کے سامنے ہم نے نہ قسمیں کھانے والے کی قسم ماننی ہے، نہ مداہنہ کروانے والے کا مداہنہ آپ نے قبول کرنا ہے، اور نہ یہ پست اور حقیر لوگ جب آ کے آپ کے سامنے تجاویز لیتے ہیں ان کی تجویز ماننی ہے آپ نے۔ ان کی تجاویز ماننا، ان کی ڈکٹیشن ماننا اطاعت ہے ان کی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز ان کی اطاعت مت کرو۔ اب یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمیں حاکم اسلامی، حکومت اسلامی اور آداب حکومت اسلامی اور مومنین کا عزت و وقار اور اسلام کا عزت و وقار وہ ہمارے مد نظر نہیں ہے، صرف مفادات مد نظر ہیں۔ مفادات کے لیے انہی حلافوں سے بیٹھ جاتے ہیں، ان مداہنین سے بیٹھ جاتے ہیں، انہی کے کہنے پر پھر عمل کرتے ہیں، انہی کے احکامات پہ پھر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح روز بروز حقارت کی طرف مزید سفر جاری ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن کریم میں دیگر حالات ہیں کہ وہ بھی عناوین اسی موضوع سے مرتبط ہیں کہ ان کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔